بالکل اور ظاہر ہے یہ بات اگر میرے جیسا معمولی آدمی سمجھتا ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ موو کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ ہمیشہ سے یہاں تھا، یہ پہلی بات تو یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ قابل فہم ہے کہ انہیں کئی ہفتوں سے انہوں نے ان کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ کیا ہو، اور کئی ہفتوں سے ضروری نہیں کہ وہی ہو، اور لوگ ہوں گے۔ ٹھیک وقت پہ غالباً انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں اسامہ بن لادن موجود ہے، غالباً میں کہہ رہا ہوں، اور انہوں نے تیزی سے کارروائی کی۔ اسی طرح انہوں نے جب اسامہ کے کیمپ پہ حملہ کیا تھا بڑے حملے سے پہلے افغانستان میں، تو بالکل یہاں آخری وقت پہ مجھے اس جنرل کا نام تو یاد نہیں ہے، تو اس نے آ کے کہہ دیا تھا کہ جناب وہ اس وقت میزائل جو ہیں پاکستان کے اوپر سے پرواز کر رہے ہیں، تو اب ذرا ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں۔ پاکستان چونکہ کمزور ہے، ہم بلیک میل ہو جاتے ہیں، کمزور ہونا ہے نفسیاتی طور پہ کمزور ہونا، کیوبا سے کمزور نہیں ہے پاکستان ویسے، ہم چونکہ بلیک میل ہو جاتے ہیں لہذا وہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو ملٹری مین کی ایک بات سے بالکل زاہد احمد صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ جب ملٹری لیڈرشپ کوشش کر رہی ہے کہ ری نیگوشیٹ کیا جائے، چیزوں کو بہتر بنایا جائے امریکہ کے معاملے میں، تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو یہ بات سمجھ میں تھوڑی سی آئی ہے، پوری طرح نہیں آ رہی، اگر جو ڈس انفارمیشن بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے میڈیا کو تو بالکل ہی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور دو کوڑی کے آدمی اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، انہیں مانا بھی جا رہا ہے اور اس پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، لیکن ہمارون یہ بتائیں کہ اور میں ایک بات آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، ایک دن اس کی تفصیلات آئیں گی، پاکستانی اخبار نویسوں میں وہ لوگ موجود ہیں، بالکل انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، افسوس کہ میرے پاس نام نہیں ہے ورنہ میں تو نام بھی لے دوں، مگر اتنی انفارمیشن میری پکی ہے کہ پاکستانی اخبار نویس ایسے ہیں جو کابل میں جا کے پیسے لیتے ہیں، جو دلی میں لیتے ہیں، لندن اور نیو یارک میں جنہوں نے پیسے وصول کیے ہیں، اور ایک صاحب کی تو اخباروں میں تصویر بھی چھپی تھی، یورپین ایمبیسیز کے جو اسلام آباد میں ایمبیسی ہیں ان کے ایک پورے وفد کی ڈپلومیٹس کی وہ صدارت فرما رہے ہیں، اور اللہ انہوں نے ڈونیشن ملتے ہیں۔ نہیں تو اور ابھی بھی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ افراد ہیں اور باقاعدہ ایکٹیو پارٹ ہیں میڈیا کا یہ افراد؟ جی بالکل، انڈیا میں کوئی بات کرتا ہے امریکی جرنلسٹ، کوئی انڈین جرنلسٹ اپنی فارن پالیسی پہ اس طرح تنقید کرتا ہے جس طرح ہمارے ہاں کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک نئی ریاست ہے، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ قوموں کے اندر کوہین آسان نہیں ہوتا ہے، نئے ملکوں کے اندر بہت دشواری ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو قائد اعظم سے بغض رکھتے ہیں، پاکستان سے رکھتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتا وہ پاکستان کو بھی نہیں مانتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہبی تنگ نظر ہیں اور ان کے لیے پاکستان کو ہضم کرنا مشکل ہے، جو ایک ماڈرن پولیٹیشین نے بنایا تھا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، کمنگ بیک ٹو دس ایشو زید صاحب، آخری بس ہم 5-6 منٹ ہیں پھر وائنڈ اپ کریں گے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ مثلا اگر انہیں ہم پر ٹرسٹ ہوتا تو ظاہر ہے وہ ہمیں دے دیتے ڈرون ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہم سے کر لیتے، لیکن وہ تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہم سے انٹیلیجنس شیئرنگ کر لی، اگر ہماری ایجنسیز کو بتا دیا کہ وہاں پر ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے تو انفارمیشن لیک آؤٹ ہو جائے گی اور ٹارگٹ بھاگ جائے گا، اس لیے وہ خود ہی مار دیتے ہیں، ہمیں بعد میں اطلاع کرتے ہیں، یا ہمیں صرف انفارم کرتے ہیں کہ جی ہم مارنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس اسامہ ایپیسوڈ کے بعد whether it was fake اور ریئل وہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ زید احمد صاحب دیکھیں وسیم، ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ اگر آپ نیٹو کی ملٹری پریزنٹیشنز کو دیکھیں، ان کی اسیسمنٹس اور ویلویشنز کو دیکھیں، تو پورے نیٹو میں، آئی سیف میں جو امریکہ اور نیٹو کی فوجیں افغانستان میں موجود ہیں، ان کو یقین، حق الیقین ہے اس بات کا کہ پاکستان افغان طالبان کی حقانی کی اور حکمتیار کی مدد کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے امریکیوں کو اور نیٹو کو افغانستان میں ذلت کا سامنا ہے۔ لہٰذا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو قائم ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ ان میں اتنی شدید جنگ ہے اس وقت، اتنی شدید دشمنی ہے اس وقت کہ امریکن کسی صورت میں، یعنی تمام کا تمام ذمہ داری اپنی شکست کی آئی ایس آئی پر ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی ابھی تک افغان طالبان کی مدد کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو 10 سال میں ہزیمت اٹھانی پڑی وہاں پہ۔ لہٰذا یہی تو وہ جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈرون حملے بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ڈیوس اور جیسوک بھی پاکستان میں بھیجی ہے، جس کی وجہ سے آئی ایس آئی ان کے گنڈوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان سے۔ تو یہ کسی صورت میں بھی، بلکہ اس حملے کے نتیجے میں بھی کوئی محبت پیار نہیں بڑھے گا، بلکہ آپس کے اختلافات میں اضافہ ہوگا، شدید احتجاج کیا جائے گا، مزید ان کو کنٹین اور کنٹرول کیا جائے گا۔ مگر وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو آئی ایس آئی پر پریشر آ رہا ہے، وہ پریشر حکومت اور میڈیا اس پریشر کو ہٹا نہیں رہے ہیں۔ آئی ایس آئی سائلنٹ سولجرز ہیں، اور سائلنٹ سولجرز سائلنٹ سفرر بن جاتے ہیں، کیونکہ آئی ایس آئی کبھی پریس کانفرنس نہیں کرتی۔ آئی ایس آئی کو حکومت کو دفاع کرنا پڑتا ہے، پاکستانی میڈیا کو دفاع کرنا پڑتا ہے،
اور پاکستان کی انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے اس وقت، چونکہ پوری دنیا کا میڈیا ان کو دباؤ میں لا رہا ہے، پوری دنیا کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور پالیٹکس ان کو دباؤ میں لا رہی ہے، اور ان کا دفاع پاکستانی ریاست اور پاکستانی میڈیا نہیں کر رہے۔ آپ اپنی طرف سے کنکلوڈنگ ریمارک دیں کی تو کوئی چانس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے زید صاحب، آپ اپنی طرف سے کنکلوڈنگ ریمارک دیں، پھر ہارون صاحب کا کنکلوڈنگ ریمارکس، بس 3-4 منٹ میں مجھے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ نیئر فیوچر میں آنے والے 2, 4, 6, 8, 10 مہینوں میں یا اگلے امریکی انتخابات تک آج کے اس ایپیسوڈ کی اگین جس کو آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں فیک ہے ریئل ہے، چلیں جو بھی ہے، اس کے امپلیکیشنز نیئر فیوچر میں کیا ہونے جا رہے ہیں؟ کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یور سائڈ زید حامد صاحب۔ دیکھیے اگلے آنے والے چند وقتوں میں افغانستان میں شدید جنگ بڑھا دی جائے گی۔ افغان طالبان آپریشن البدر لانچ کر چکے ہیں جو ان کا سپرنگ آفینسو ہے۔ امریکن سی کیجولٹیز بہت ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان سے مزید تعلقات ان کے خراب ہوں گے اور وہ ہم پر دباؤ ڈالیں گے کہ ہم نارتھ وزیرستان میں ملٹری آپریشنز کریں۔ لہٰذا آنے والے 6 مہینے بہت بلڈی ہوں گے، پاکستان پر شدید دباؤ ہوگا پالیٹکس میں اور ڈپلومیسی میں، اور ہمارے میڈیا کو دوبارہ کمر کسنی چاہیے اب پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے۔ اصل جنگ انفارمیشن وارفیئر کے محاذ پہ ہوگی۔ ہارون صاحب آخری 2 منٹ ہے میرے پاس، آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں۔ آپ کے خیال میں بھی کیا آنے والے کچھ مہینے جس طرح زید حامد صاحب کہہ رہے ہیں بہت ہی بلڈی ہوں گے اور میڈیا کی جنگ لڑی جائے گی، سچ جو ہے وہ سب سے بڑی کیجویلٹی ہوگی، کیا ایسا ہی ماحول دیکھ رہے ہیں آپ بھی نیئر فیوچر میں آج کے 2 مئی 2011 کے اس ایپیسوڈ کے بعد؟ میں اتنی خوفناک صورتحال نہیں دیکھتا، مگر پریشر بڑھے گا، جنگ تیز ہوگی، دباؤ بڑھے گا، لیکن یہ معاملے کا ایک حصہ ہے کہ پاکستانی میڈیا اپنا رول پلے کرے، ضرور کرنا چاہیے، مگر انٹرنیشنل میڈیا میں ہمیں جانا چاہیے، سفارتی مہم لانچ کرنی چاہیے۔ ہم ویسٹرن میڈیا میں کبھی نہیں گئے ہیں، ہمارا موقع بہت مضبوط ہے، ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں، ہمیں وہ دلائل پیش کرنے چاہیے، تنہا پاکستانی میڈیا پہ نہیں، اور یہ ہوگا اس وقت تک نہیں جب تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں چیخ و پکار کرنے کی بجائے، جس میں سارے لوگ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی درجے میں قصوروار ہیں، ایک کوہیژن پیدا ہو، اوپر سنکرونائزیشن انٹیلیجنس کی ٹھیک ہو، نمبر 1، نمبر 2 پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ میں رابطہ بڑھے، اعتماد کا زیادہ ہو، میڈیا کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے۔ بہت دن ہو گئے جن کیانی نے کوئی بریفنگ نہیں کیا ہے، تو یہ ہم اس کو فائٹ کر لیں گے، اس لیے کہ آن گراؤنڈ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ افغانستان میں ہار رہا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے بغیر وہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ یہ 18 کروڑ انسانوں کی ایک قوم ہے، اگر ہم صرف اکانومی ہی ٹھیک کر لیں تو ہم 90% پریشر سے نکل جائیں گے اور وہ ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ چلیں، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہارون رشید صاحب اور زید حامد صاحب کا، آپ کا، اور معذرت بھی جو کچھ بھی انکنوینئنس ہوئی، ظاہر ہے چونکہ ایک بریکنگ نیوز تھی تو بالکل ہی 11th آور پہ ہی سارے معاملات طے ہوتے ہیں اس طرح کی ٹرانسمیشن میں، تو بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، بہت بہت شکریہ زید حامد صاحب کا بھی۔ ناظرین آپ نے دونوں مہمانوں کی رائے سنی۔ دنیا